أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 3 آیتوں کا پہلا گروپ، اس سے پہلے کے 3 آیتوں کا گروپ ہم کر چکے ہیں۔ کین اینی ون quickly brief me what was the title of that group and what was the message of in those 3 verses؟ سر دعا ہے اور دعا سکھائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ ان کے ذریعے سے ہماری بھی تربیت ہو کہ اچھائی سے برائی کو روکا جا سکتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کے دوسرے انسان پہ اچھا امپریشن، اور اسی طرح اسلام جو ہے وہ پھیلا تھا اچھائی پہ۔ تو وہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کیسے شیطان جو کہ ہر وقت تیار رہتا ہے اس سے بچنے کی دعا، اور بس یہی دعائیں ہیں۔ تو وہ اس کا مقصد خاص طور سے ان 3 آیتوں میں کیا ہے؟ تربیت کے علاوہ یہ کہ آپ اگر کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، اٹس ناٹ اے ایزی جاب ٹو بی ڈن، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایسے وقت میں شیطان ہمیشہ اکساتا ہے، انا کو بیچ میں لاتا ہے، تو اس وقت اگر ہم وہ دعائیں پڑھیں تو اس کی توفیق ہو سکتی ہے کہ کسی کی برائی کا اچھائی سے جواب دیں۔ جیسے اب سورہ بقرہ میں اس سے پہلے کی صورتوں میں گروپ اور اس کے عنوانات بنائے تھے، جس کو بھی توفیق ہو یہ کام کر لیجئے، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ کبھی بھی آپ تلاوت کریں گے، یہ سورہ پڑھیں گے یا بقرہ پڑھیں گے یا آل عمران پڑھیں گے یا پچھلی صورتیں، اس کا ایک نوٹ کہ پورے سورہ کا خلاصہ گروپ میں کون سی ایسے اس کو ایک عنوان دے لیں، بلکہ کوئی ایک ہو سکے تو یہ کام کر کے سب کے لیے شیئر بھی کر لیں، تو ڈاکٹر سید PCG میں کریے یا پھر اسی ویب سائٹ پہ ہمارے کلاس کے اس میں کر لیجئے۔ چلیے، تو انشاءاللہ پھر اس کے آگے کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہم بنا لیتے ہیں جو ایک ہی اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ یہ 99 to 101 99 to 101 یس 99 to 101 ایک 3 آیتوں کا ایک چھوٹا سا گروپ آ رہا ہے۔ چلیے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نفس کو بھی الہام کیے ہیں، اس کے علاوہ انبیاء کو بھیجا، اور پھر ہماری تعلیم و تربیت کی انسانوں کی، ان کو صحیح اور غلط کا طریقہ بتایا، زندگی کے اصول بتائے، ڈوز اینڈ ڈونٹ بتائے۔ اس کے باوجود اس میں سے بے شمار لوگ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے، اور شاید قیامت تک رہیں گے، کہ جو اس بات پہ ایمان نہیں لائے جو قرآن کا میسیج ہے، توحید پہ، انبیاء پہ، رسولوں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخرت پہ۔ تو
یہ زندگی ایک حد ہے، اس کا ایک لمٹ ہے، اور اس کے بعد ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھنا ہے۔ یہ 3 آیتیں اس چیز سے ڈرائی جا رہی ہیں کہ جب موت کے فرشتے کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے دنیا کی اور آخرت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بلیو اینڈ ان بلیف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے بعد بلیو ہی بلیو ہے۔ جب حقیقت کو دیکھ لے گا تو کوئی بھی انسان جو کفر کیا یا پھر اللہ کی نافرمانی کیا، اس کی کیا حالت ہوگی، وہ کیا کہے گا، یہ اس کو بڑے مختصر انداز میں وہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن قرآن میں آپ بے شمار جگہ یہ پڑھتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد، آثار موت کو محسوس کر لینے کے بعد انسان کے سامنے حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ کیا خواہش کرے گا۔ It's an unseen with which اللہ سبحانہ و تعالیٰ is warning everyone، اس وقت کے لوگوں کو بھی اور قیامت تک جو آنے والے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں گروپ میں، اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ Who wants to go first؟ چھوٹی کروں سر، میں کروں؟ ہاں ضرور کریے اعوذ کریے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی۔ حتی جو ہے حرف ہے جو ظرف زمان ہے، اذا جو ہے یہ نہیں راشدہ خبر جیسے سوری سر، جس وقت حتی اذا جاء احدهم الموت تک کریں گے۔ ایسا یہ ورنہ جیسے جیسے سینئر ہوتے گئے مگر وہ کبھی کبھی دماغ سے نکل کوئی بات نہیں چلیے۔ حتی ظرف زمان ہے، اور یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا اذا جو ہے مفعول فیہ مقدم ہے، جاء فعل اور فاعل ہے اس میں، اور اس کا فاعل جو ہے الموت ہے۔ ویری گڈ آتا ہوں جو آپ لوگ ایسا خوش کر دیتے ہیں میرے کو، اللہ آپ سب کو نیک ہدایت دے۔ آمین سر، بہت آپ کی محنت ہے سر، سب اللہ کی وہ نہیں صرف ہدایت، اللہ کی ہدایت ہے اور کچھ اللہ کی ہدایت اور آپ کی محنت ہے۔ میں کچھ نہیں کرا، یہ سب آپ کی اپنی کوشش ہے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ آتا ہوں جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے، جو کہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا، اور پھر مطلب جب انہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے یہاں تک جب انہیں موت آ جاتی ہے، ان کے پاس ان میں سے ایک کو موت آ جائے، تو کالا رب ارجعون۔ نہیں ابھی بہت سی باتیں رہ گئی۔ واٹ اباؤٹ دیس 2 حروف جو ہے، ایک حتی ہے اور ایک اذا ہے، واٹ اباؤٹ دیس 2 وی ہیو ٹو ڈسکس، ہے نا؟ اذا جو مفعول بھی ہے، حتی بھی ظرف زمان ہے، یا مطلب صرف مفعول بھی ہی نہیں نہیں، ہوتا، فی بولے وہی مفعول فی ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر استقبال فیوچر بھی آ رہا ہے نا؟ تو یہ بھی ایک حرف زمان ہے، یہ بھی ایک حرف زمان ہے، اور اس کا کنیکشن جو ملے گا، یعنی وہ جو چیزیں اب کنٹینیو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفین جو کر رہے تھے، آج بھی جو مخالفین ہیں اسلام کے وہ جو کر رہے ہیں، یہ سب چیزوں کی ایک لمٹ ہے۔ یہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک ایک لفظ اس میں بڑا اہم ہوتا ہے، اس کا استعمال بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، خاص طور سے پچھلی 3 آیتیں کے اعتراضات، یہ سب جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے۔ وہ لمٹ اس وقت ختم ہو جائے گی جب یہ واقعہ پیش آئے گا، جب یہ ہو جائے گا تو اس وقت تک یہ اعتراضات چلتے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی موت کے آثار کو دیکھ لیا یا موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، موت کا احساس بھی ہو جاتا ہے انسان کو، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ
کہ اس وقت پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا، اس کو چلاؤ کا وقت ہے. تو یہ توبہ کے دروازے بند ہونے کا وقت ہے. اس وقت جو ہے اس دنیا کے پردے کھلتے ہیں، اس دنیا کے پردے بند ہوتے ہیں. یہاں تو اپنی عقل کو استعمال کر کے انکار کرتے رہا، یا پھر اس پہ ایمان لایا، نیکیاں کرا یا پھر بدیاں کرتا رہا، وہ ساری چیزیں یہاں پر کرتا ہے. لیکن یہ چیپٹر ایک ایسے وقت پہ کلوز ہو جائے گا جب وہ موت کا اس کو یقین ہو جائے. کوئی بھی ہو، احدہم، ان میں سے کوئی. اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے، فیوچر کے لیے بھی ہے. یہ دو الفاظ ہیں، یعنی جی یہ سارے جو اعتراضات ہیں اس کی ایک لمٹ ہے نا، ایک جی ٹائم ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے. یہ جب تک ہوش حواس صحیح ہیں، سمجھنے کا وقت ہے، اس وقت تک تو کچھ سمجھا نہیں. لیکن جیسے ہی موت پہنچ گئی اس کے پاس، تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ آگے کنٹینیو ہوگا. لیکن یہاں پر ویسے ایک گرامر وغیرہ بہترین کیا، یہ میرا پارٹ ہے کہ آپ کو تفسیری جو چیزیں ہیں وہ بتاؤں. تو اس میں آپ نے تو اپنی جگہ اپنا کام بہت اچھا کر لیا کہ سارا اس کی انالیسس، لیکن سمجھنا بھی اس کو ہے. جی سر. تو سر یہ دو کو جو ہے ہم کیا مطلب کہ یہ ابتدائی وہ کہیں گے یا کیا استقبالیہ کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ جس کو ایک حتیٰ کو کیا کہیں گے پھر؟ مطلب کچھ بھی نہیں، حرف زماں ہے، کچھ نہیں، بس حد زماں کہیں گے. بس ٹھیک، خطا. تو آپ نے مطلب تفسیر کے لیے بتایا سارا. بس یہ صحیح. تفسیر کے لیے. اور یہ بھی اس کا مفعول فیہ ہو سکتا ہے، دو جی مفعول فیہ مقدم ہے. جی بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ آج کر رہے ہیں، یعنی اس وقت کر رہے ہیں، یا کفار آج کر رہے ہیں، مستقبل میں کرتے رہیں گے، وہ تمام کاموں کی ایک لمٹ ہے، جی ایک لمٹ ہے. وہ لمٹ اس ٹائم پہ ختم ہو جائے گی، حتیٰ اذا جاءہم احدہم الموت، ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی. جی یہ گرامیٹیکلی بہت اچھا آپ نے سمجھا. تو اس وقت وہ منکر کا، وہ جو انکار کرتا ہے، جو اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ کے وحدانیت کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا، شریعت کا، اس کا کیا حال ہوگا. جی سر. پھر چلیے. وہ کہے گا کالا رب ارجعونی، ویری کہ گڈ. کالا جو ہے مقول القول ہے جو کہ منکر لوگوں کا ہے. جنہیں موت آئے گی تو وہ یہ کہے گا کہ اے، اس کا مقولہ جو ہے وہ نادا منادا سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ کہے گا اے میرے رب ارجونی، واپس لٹا دے مجھے. ارجیونی میں جو ہے فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. اس کا روٹ ورڈ جو ہے رجا آ ہے. اور مطلب کہ وہ جب موت کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ میں واپس دنیا میں چلا جاؤں اور دوبارہ سے میں پھر اپنا جو میں نے انکار کیا اس کو مطلب اپنے آپ کو درست کر لوں. مطلب اتنا خوفزدہ ہو جائے گا. نہیں بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن ارجعون کو سمجھائیے مجھے، یہ کیا ہے؟ رجع، روٹ ورڈ سب صحیح ہے. وہ مطلب فعل امر ہے سر، یہ کہ وہ مطلب دعائیہ جملہ کہے گا نا کہ مجھے واپس لٹا دیں اے میرے رب، مطلب التجا کرے گا. وہ کہاں سے نکل رہا مطلب وہ سمجھائیے مجھے. رجا کے معنی کیا ہے؟ رجا مطلب وہ لٹایا، وہ رجوع ہوا، لوٹا، لوٹ آئے، اور وہ لٹایا رجوع ہوا. نہیں، لٹایا نہیں، جی لوٹا. جی، وہ لوٹا یا وہ رجوع ہوا. وہ اور زبان الف، کو الف معنی زبان کو تھوڑا سا کل ہم پڑھ رہے تھے، اگر آپ توڑ موڑ کے کہے تو لوٹا، لوٹا بھی ہو جاتا جی سر. جو وضو کے لیے. تو یہ لوٹنا، وہ جی لوٹا. لیکن اس میں کیا جا کے یہ کہا، یہ کیسے نکل رہا ہے
کہ آپ مجھے لوٹا دیجئے. نی سے آ رہے نا سر, یہ صرف نی سے نی سے آ کیا؟ رہا نی سے نہیں آ رہا اور کچھ ہے وہ آپ بول ہے, اس سے آ رہا ہے کہ ارجعونی لٹا دے کیا مجھے. ہے کیا ہے وہ؟ یہ فعل امر مطلب بن وہ رہا سب صحیح ہے, بہت صحیح ہے, بہت صحیح ہے, لیکن یہ رجا کے میں نے وہ لوٹا ہے. ارجیو میں کیا فرق ہے؟ رجا اور ارجیو میں کیا فرق ہے؟ مطلب یا میں آپ کو اسی لیے سر آپ نے جو امر سکھائے تھے وہ ہے نا, ہیں؟ جو فعل امر سکھائے تھے ابھی صحیح طرح نہیں یاد آ رہا سر. مزید فی مزید فی رجا ارجا ہے نا, جی رجا وہ لوٹا اور وہ لوٹایا گیا, نزلہ انزلہ, یہ بہت جی کرتے کرتے ہے نا, اسی لیے دعا کر رہا ہے. ارجو یہ مزید فی ہی آ جانے سے اس کے اندر جو ہے آپ لوٹائیے, آپ مجھے لوٹا نی کی وجہ سے مجھے آ رہا ہے, آپ مجھے. اب یہ کہاں لوٹانا ہے؟ دنیا میں واپس مطلب بھیج دیں. دیکھنے میں بہت چھوٹا سا مقولہ ہے, لیکن اس کے اندر سمندر پورا چھپا ہوا ہے. سمندر کیسے چھپا ہوا ہے؟ وہ جب تک ان حالات کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اس وقت تک ایمان نہیں لا رہا تھا, عمل صحیح نہیں کر رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس دنیا کا حال سامنے آ گیا, اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آیا, تو اس وقت کہے گا کہ اب میں اس دنیا کو دیکھ لیا, اب میں آخرت کو دیکھ لیا. اس لیے ایسا مضمون آپ کو اعلیٰ نام میں بھی آپ پڑھے ہیں, الاعراف میں بھی پڑھے ہیں کہ وہ جہنم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے, یا قیامت کے دن بھی, کہ ہم کو دنیا میں لوٹائیے, ہم اچھے عمل کریں گے. اور وہاں پر نگیٹ کیا گیا ان آیتوں میں بھی کہ وہ اگر بھیج دیے جائیں, حالانکہ وہاں سے جانے کے بعد کوئی دوبارہ آنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بھیج بھی دیے جائیں وہ تو وہی کریں گے جو اس دنیا میں, اس لیے کہ ان کے قمیر میں ہی وہی ہے. یہ سب دیکھ لینے کے بعد بھی وہ صحیح ہونے والے نہیں ہیں. اللہ نام میں الاعراف میں آپ ایسے یہ آیتیں پڑھ کے ہیں, تو یہاں پر اسی کے جیسی ایک آیت ہے کہ جب اس دنیا کا حال دیکھ لیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا. اس وقت کا سمجھنا وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے, اس سے کوئی اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اب وہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا, اور پھر اس کے لوٹنے کا یا لوٹانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ خواہش کرے گا, اور اس خواہش کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے لوٹائیں گے تو جو میں مال و متاع چھوڑ کے آیا ہوں اس کو خیر خیرات کروں گا. ایسی بہت سی آیتیں آپ قرآن میں پڑھ کے بھی آئے ہیں, آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ اگر دنیا میں پوری دنیا پہاڑوں سمندروں کے برابر بھی اگر سونا دینا چاہے تو کوئی چیز اس کے قبول نہیں کی جائے گی. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں, صرف اعمال کے لحاظ سے ہی اس کا فیصلہ ہوگا. تو ایک ایسے وقت کا جو انسین ہے, جس کو ہم نے دیکھا نہیں, لیکن تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کتابوں نے یہ تمام باتیں بتا دی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب دنیاوی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے قیامت تک وہ ایک عالم میں رہے گا, وہ خبر کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد ایک دن اٹھایا جائے گا, لیکن موت کے ساتھ ہی اس دنیا کے راز کھل جاتے ہیں, اور جب تک زندہ ہیں ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں. تو یہ 3 آیتوں کی یہ پہلی تمہیدی آیت ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ وقت آنے والا ہے جب وہ موت کو دیکھ لے گا. اب آپ آگے بہت سی صورتیں ہیں, وہی حامیم سجدہ کا کر لیے تھے, اور مثال آپ دیکھیں گے کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا, ہے نا, کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ,
وہ جی فرشتے جب آئیں گے تو ان کو نفس مطمئن ان کی نفس کو خطاب کریں گے اور ان کو بشارت اسی وقت جنت کی دے. وہ فیصلے تو قیامت کے دن ہوتے رہیں گے، لیکن یہ قبر کی زندگی بھی ایک اسٹیج ہے. اسی طرح سے اور بھی دوسری آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوگا اور بہت ہی نورانی شکل میں وہ آئیں گے اور پھر اس کو جنت کی بشارت دیں گے کہ تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور اللہ کے حکم پہ چلتے رہے، اس لیے اللہ کی طرف چلو، تم اس سے راضی ہو، تم سے راضی. ایسی بشارت والی بہت سی آیتیں ہم کو ملتی ہیں. بہرحال یہاں پر صرف ایک تمہیدی بات ہے کہ یہ ہر ایک کے پاس یہ وقت آنے والا ہے اور اس وقت کفار اللہ سبحانہ وتعالی سے خواہش کریں گے، اس لیے کہ وہ جو باتیں بتائی گئی تھی وہ عین الیقین میں تبدیل ہو گئی. اس کو آنکھ سے دیکھ لیا. جب آنکھ سے دیکھ لیا، ایک تصور کرنے کی بات ہے، ہم تو اس کو دیکھیں نہیں، لیکن ایسے وقت پہ جو نافرمان ہوگا یا کافر ہوگا وہ یہی خواہش کرے گا اب میں دیکھ لیا سب کچھ کیا ہونے والا ہے، اب اگر آپ بھیجیں گے تو اب جا کے میں اس کے اوپر عمل بھی کروں گا یا اپنا جو مال متاع تھا جو چھوڑ کے آیا آپ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا. یہ ساری خواہشیں اب وہ اظہار کرے گا، لیکن اب یہ ہونے والا نہیں ہے. ایک بار یہاں سے نکلا تو واپس آنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت اچھی. ویسے گرامر کے لحاظ سے آپ نے بہت صحیح کیا اور یہی آپ کی سمجھ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ. یہ محترمہ خمیرہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ بولیے. آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ جو امر ہوتا ہے وہ نصرہ، انصر، تو یہ معنوں کے حساب سے تو آپ لوٹا دیجئے مجھے ہے، لیکن اگر ہم جب امر کرتے ہیں تو اس میں تو الف آتا ہے، تو ہم اس کو مزید فی ہی کہیں گے یا اسٹریٹ اس کو امر کہیں گے؟ لائک کہ رجا کا جو امر بنے گا وہ ارجا یا ارجی بنے گا. اگر امر ہوگا تو لوٹ ہوگا، اس کے معنی لوٹ ہوگا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ آگے بھی ایک اور آیت میں بھی اخرجنا آنے والا ہے، تو ہم اس کو مزید فی ہی کر کے ہی کہیں گے یا یہ الف جو ہے وہ اسٹریٹ امر کے لیے آ رہا ہے؟ امر کے لیے بھی آتا ہے اور مزید فی ہی ہوگا. اگر اس کا امر ہوگا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یا کوئی بھی لوٹ کا حکم ہوگا. ارجی وہ بھی آیتیں بہت سی ایسی آئی ہیں کہ یہاں سے جا ارجی بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ارجی ہو اس کے معنی یہ صرف مزید فی ہے جس کے معنی آپ یہ لوٹائیے. ویسا تو تم مزید فی ہی کا بھی یہی تو بنتا ہے، مزید فی ہی کا بھی یہی بنتا ہے نا، اخرج، وہ بھی وہی بنتا ہے. خرجا اخرجا، اگر ہم اخرجا لیں گے مزید فی ہی، خرجا میں اخرجا، تو اس کا جو وہ ہے وہ بھی اجلسا بنے گا. اجلسا نہیں، اجلس ہی تو بنے گا، اور کیا بنے گا؟ کیا نہیں سر، جو مزید فی ہی ہم نے کیا اس کا جی اجلا کہاں سے؟ نہیں اس کا امر جلس بنے گا سر. مزید فی ہی کا جو ہے نا اس میں سے الف نکل جاتا ہے اور صرف جلس رجی رہ جاتا ہے. تو یہ میرا کنفیوژن ہے کہ اگر ہم لوگ ثلاثی مجرد صحیح لے رہے ہیں رجا تو اس کا امر بنتا ہے ارجی، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ. اگر ہم اس کا جو اس کا فعل ہے اس کو ارجی او لیں گے تو اس کا جو امر بنتا ہے وہ رجی بنے گا، رجی. بس یہ میرا تھوڑا کنفیوژن آ گیا. آپ کو میری بات، میرا سوال سمجھ آ گیا کہ ہم نے جب پڑھا تھا مزید فی ہی میں تو اس کا امر جب بنتا ہے اس میں سے الف نکل جاتا ہے، لائک امر میں الف نہیں لگتا ہے
اور جو ثلاثی مجرد ہے صحیح 3 والا اس میں الف لگتا ہے. تو یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیا بول رہی ہو؟ اچھی سمجھ نہیں آ رہا. اچھا سر کوئی بات نہیں، جانے دیتے. جو ثلاثی جو مزید فیہی والے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے نزلہ انزلہ پڑھا، تو جب ہمارا جو ہمارا روٹ ورڈ ہے اس میں ہم نے الف کی اضافت کر دی، لیکن اس کا جب امر بنتا ہے تو اس میں سے الف نکل جاتا ہے، صرف 3 ورڈ رجی رہ جائے گا. ایک سیکنڈ. رجا روٹ ورڈ ہے، یہاں تک تو آپ دیکھ لیے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کا امر کیا ہے؟ ارجی. ارجی نہیں ہوتا، ارجی. اس ارجی، ہاں میں بھی ارجی، جو ہے ہاں پیش کا اور زیر کا فرق ہوتا ہے. ارجی، ارجی ارجی ہے، ربی کی رادیا تم مردی، ہاں ارجی. یہ ارجی ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ ارجیو ہے نا. اب اس کے ساتھ جو ہے یہ اعراب کی وجہ سے یہ امر نہیں ہے. ارجیو اگر رہتا تو پھر وہ اعراب کی وجہ سے یہ مزید فی ہی ہے، اور پھر امر کے نہیں بلکہ دعائیہ کہیے آپ اسے کہ لوٹانا. نزلہ انزلہ، انزلہ، یہ اعراب کی وجہ سے مزید فی ہی کے لحاظ سے ہی وہ پیسیو سینس دیتا ہے، ورنہ وہ اگر ثلاثی مجرد ہوتا تو وہ ایکٹیو سینس دیتا ہے نا. وہ لوٹا یا وہ لوٹایا، ایسی بہت سی مثالیں ہم کریں گے. تو یہ صرف ثلاثی مجرد کی وجہ سے پیسیو سینس ہو رہا ہے، تو لوٹا نہیں بلکہ مجھے لوٹا دیجئے، واپس کر دیجئے. ٹھیک ہے، اس کو ایک بار آئینوں کے حساب سے تو جی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مزید فی ہی ہونا چاہیے. تھوڑا اس کو اٹھا کے پچھلی گرامر کو بھی دیکھ لیجئے، جہاں جہاں میں مزید فی ہی کا امر بھی سمجھایا تھا وہ دیکھ لیجئے، سب چیز کلیئر ہو جائے گی. بس اس آیت کا مقصد تو پورا سمجھ میں آیا کہ ابتدائی پہلی. بالکل. ماشاء اللہ. چلیے، سو لیٹس موو. اینی ادر کوشچن آن اٹ؟ نہیں. چلیے، who wants to go for 100؟ چلیے ابھی اس کو سر میں پڑھتی ہوں. اچھا ہاں نجیبہ ذرا نجیبہ تم اس کو ریپیٹ کر دو تھوڑا. اس میں بس مشکل چیزیں شاید تم نے کر گے، کسی اور سے کرا تو پھر اس کا تم سے ریپیٹ کروا لوں گا انشاءاللہ. جی اچھا سر. تھوڑا سا ایک بار کسی کو کرنے تو تھوڑا اس میں تھوڑی سی باریکیاں ہیں تو وہاں تک شاید بھی نہیں پہنچے. کر سکتی ہے لیکن تھوڑا سا ایک بار ریپیٹ ہونے کے بعد اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے. یس، کوئی اور اس میں سے اور کون ہے؟ میں کر لوں سر. میں کون ہے؟ بہت سارے مائک کھلے ہوئے سب کے. آئی تھنک راشدہ کا، نجیبہ کا. ہاں بہت سے کھلے ہیں. راشدہ ہے، نجیبہ ہے. یہ میں کون تھے؟ وہ تو میں تھی. میں کر لوں؟ کون ہے؟ حمیرہ تھی وہ. اچھا سر کسی اور سے کرا لیں، میں آگے کر لوں گی کوئی اور. اچھا چلیے ساجدہ دانش کراتے ہیں. ساجدہ. جی سر، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سے سنو نجیبہ، تم کو اس کو ریپیٹ کرنا ہے. جی سر. لعل اعمل صالحا، یہاں تک سر دیں گے. سب سے پہلے لعل کا یہاں سے اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو یہ مشبہ بالفعل انا کی سسٹرز میں سے ہے لعل، اور یہاں پر اعمل صالحا لعل جو ہے انہا سے نہیں ہے، نہیں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں.
इन्ना का नहीं, काना का काना सर चलिए इन्ना के आपको में से अगर नहीं वो है? याद नहीं भी रखेंगे तो जब उसकी खबर आएगी तो काना की खबर कैसी होती है, इन्ना की खबर उतना जहन में रख लीजिए, उसे रटने याद रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो जो एराब है उसको देख के आप पहचान ले सकते हैं हमेशा कि ये किस काना के टाइप का जुमला है या इन्ना के कान को, उसको रटने या याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जी सर उसके एराब को देख के, अगर आप इसम कह रहे हैं तो वो इन्ना का सब्स्टिट्यूट नहीं होता लाला, इसलिए कि आमलू और उसके बाद खबर सालेहन, है ना, या फिर जी उस तरह से अब आप उसको डिसाइड कर लो, याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको जो भी एराब हैं इन्ना के इसम के एराब अलग होंगे और खबर के अलग होंगे, काना के अलग होंगे, आप वो देख के कर ले सकते उसको। चलिए जी अब ये अल्लाह है, उसके लिए गुस्ताखी माफ जी सर, ये लाअल्ली है, इसमें जो ये है वो उसका इस्म है। जी सर दोनों तरह से पढ़ा गया है, ला अल्लाह भी पढ़ा है लोगों, ला अल्ली, तो उसमें उसका इस्म आ रहा है ना, और उसकी खबर है अमलु सालिहन। या जी जो सर है मैं ताकि मैं जी सर या जो का या इसम पे है इन्ना या के अल्लाह का वर्ड ये अल्लाह ही है, लेकिन या यहाँ पर जो है वो उसकी इसम भी है ला अल्लाह का, और अमलु सालिहन जो है वो ला अल्लाह की खबर है यहाँ पे। वो राइट भी कर सकते हैं आप, जी जैसा सर, लेकिन हमारा पढ़ने कह हाँ, कि ये जी उसका खौल मखौला है, मुझे भेज दीजिए, और मखौला पूरा नहीं हुआ था इसलिए मखौला भी कंटिन्यू हो रहा है, वो ऐसी ख्वाहिश क्यों कर रहा है, इससे कंटिन्यूएशन, यह मखौला शुरू हुआ था इसमें 99 में, रब्बी रब्बी रजीऊन, है ना, यहाँ से शुरू हुआ था, क्लोज या नहीं हो सकता, बल्कि फिर उसका भी वही चल रहा है, ये भी चल के जी सर जी सर। तो सर ये वही मकौला जो है वही चल रहा है जो रब्बिर जीउनी से आगे की ये बात चल रही है कि वो क्यों कहता है कि मैं मुझे वापस लौटा दीजिए, अल्लाह ताला से वो क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है। ला अल्ली या ला अल्लाह दोनों तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो या जो है वो इसके इसम है और अमालू सालिहन ला अल्लाह की खबर है, यानी कि ताकि मैं अमालू मैं अमल करूं, सालिहन नेक, ताकि मैं नेक अमल कर सकूं, वो इस वजह से रिक्वेस्ट कर रहा है। मुखाम फी माँ मुखाम जी सर उनका क्या है, जी सर सर खबर को अगर हम खोलेंगे तो अमालू से जो है ये खबरिया जुमला शुरू हो रहा है, फेलिया जुमला, और अमालू में फेल और फाइल है, और जो हमजा है इसका जो अलिफ है वो यहाँ पर फाइल का काम कर रहा है, और आमाला इसका रूट वर्ड है, और सालिहन जो है वो अमल की सिफ्त है, मैं अमल करूं ने सिफ्त कैसा होगा, सिफ्त नहीं सालिहन होगा, सर ने तो क्वालिटी ही नहीं बनती, हम इसको मफूल भी ही कैसे नहीं, कहेंगे अमलू। थोड़ा सा साइदा है बात कि बहुत थोड़ी एहतियात करना पड़ता है, सिफ्त फेल की नहीं होती कभी भी, है ना, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना सिफ्त वगैरह, सिफ्त फेल की नहीं होती, बल्कि बिल्कुल इस्म की होती है। तो जब इस्म की हो के बारे में आप बात कर रहे हैं तो सालिहन क्या होगा, उसका मफूल भी मफूल भी हो सकता है, मुतलक भी हो सकता है, अमलन सालह मुतलक भी हो सकता है, तो दोनों भी ग्रामेरियन लिए हैं कि मफूल है, लेकिन वो या तो मफूल भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि मफूल मुतलक है, कि मैं अमल साले अमल करूं, मुतलक और फी में आपको का फ़र्क मालूम है, 1000 बार कर चुके हैं, अमल की वजाहत कौन सा अमल, उसको वहाँ सिफत नहीं कहेंगे, मफूल मुतलक, तो वो उसका समझे कि मखौला यहाँ तक अभी चल रहा है, उसका और आगे तक आएगा। जी सर सर फी मा तरक्तु कल्ला, यहाँ तक अब हम लेंगे
نہیں نہیں کلّا کو کہے ترکتو تک کس واسطے ترکتو مدار تک ترکتو تک میں نے اس کو میں اپنے قرآن سے ہی کر لیتی ہوں سر، میں نے دیکھ نہیں لی تھی اسکرین ہوں فی ترکتو، یہاں تک ہم صرف لیں گے. اور ترکتو سے جو ہے اگر ہم لیں گے فی اور ما، فی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور میم سے ماں سے جو ہے وہ اس کو ہم بولیں گے مجرور ہے یہ، لیکن اپنے محل کے اعتبار سے یہ ماں ہی رہے گا ہمیشہ، کیونکہ اپنی شکل چینج نہیں کرتا. تو جار مجرور ہو گیا متعلق ترکتو. ترکتو میں جو ہے وہ یہ متکلم کا صیغہ ہے، جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں. ترکا سے ہے یہ روٹ ورڈ یعنی کہ چھوڑنا، اور تاپش تو جو ہے یہ فاعل ہے، جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں. یہاں اس کا یہ کلّا کو نہیں ملیں گے، یہاں اس کا مخولہ کمپلیٹ ہوا. رب جی سر ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہ شاہد کے ساتھ ہے، یقین تو نہیں بتا رہا لیکن میں عمل صالح کروں، یا وہ جو کچھ میں نہیں کرا. میں فی ماں کے ماں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ماں کا جو وہ کیا ہے، ماں کس کے لیے ہے؟ سر ماں ترکتو جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس کی یا طرف پھر جا اس رہا ہے، میں یعنی اپنی زندگی میں. اس میں نے کدھر دنیا میں جو چیز میں جی چھوڑ آیا ہوں، جو میرا ترکہ ہے. بعض مفسرین میں جو میں مال دولت جو ہے چھوڑ آیا ہوں، اس کو خرچ نہیں کر رہا تھا یا عمل نہیں کر رہا تھا، اس کو جو ہے میں پھر کروں گا، اس کے ساتھ عمل صالح. اس میں فی ماں اس میں دنیا میں جو میں اعمال چھوڑ کے آیا ہوں یا مال چھوڑ کے آیا ہوں جو نہیں کرا، میں اس کو جو ہے اب اس کو اچھے اعمال کر سکتا ہوں اگر آپ دوبارہ بھیج دیے. تو یہاں تک اس کا مخولہ کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا. یہ مخولہ کلوز ہو گیا. ٹھیک. اب اس کے بعد جو کامنٹری سر ہے، یہ فی ماں، سر ایک سوال ہے، فی ماں میں ماں جو ہے اس میں موصول نہیں ہے، ماں ترکت جو میں چھوڑ آیا، فی ماں کنٹریکشن ہے نا سر، یہ فی ماں فی پلس ماں. کنٹریکشن ہے وہ، مگر جو ہے اس کو ہر جگہ اس میں موصول اور صلہ کو آپ نہیں لگا دے سکتے. یہ گرامر سے ہم دنیا میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے نہیں سیکھ رہے ہیں، جملوں کے لحاظ سے اس کا استعمال سمجھنا ہے. لیکن اگر ما ترکتو کہیں گے تو پھر وہ صلہ موصول بھی ہوگا، لیکن جملے کے لحاظ سے ایک فعلیہ جملہ ہے، اور پھر اس میں خواہش ہے، انشائیہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں تو پھر اس کے دو کنڈیشن، میں اب کہ جب جاؤں گا تو عمل صالح کروں گا اس میں جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہاں پر اس کو آپ لا کے خواہ اس میں موصول صلہ کو اس میں نہیں داخل کریں گے. واٹ ایور کنٹریکشن ہے، اس کو میں اس واسطے زور نہیں دیا کہ میں وعدہ کیا ہوں ایک کلاس جو ہے دا ڈفرینس دا ادر یوزز آف حرف جار، وہ کنٹریکشن میں کیا معنی نکلتے ہیں اور بغیر کنٹریکشن کے کیا معنی نکلتے ہیں، دیٹ آئی ول ٹیک اے کلاس. تو اس وقت تو ساری باتیں کلیئر ہوں گی. تو بس یہ کنٹریکشن ہے، اور واٹ ایور کے اس کے معنی ہیں یہ سمجھیں گے آپ ضرور، لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تھوڑا سا کہیں گیپ ہم کو مل رہا ہے تو اس دن کلاس رکھیں گے. اور پھر یہ ترکتو جو ہے اس کا دوسرا فعل ہے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، یہ اس کا مفعول بھی ہی مقدم بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور ہے. ٹھیک ہے. ہر جی جگہ سر ماں دکھا تو اس کو جو ہے موصول صلہ میں ہم ہر جگہ فٹ نہیں کر سکتے، صرف اس کی ایک آرزو ہے. یہاں تک سمجھ آیا نجیبہ؟ اور پھر جی سر سمجھ میں مفعول مقدم کون سا ہے سر اس کا؟ ماں صالحا. ماں ترک ماں مفعول. ماں ترک تو میں چھوڑا جی ہے، تو یہ اس کا مخول ہے، یہ دعا کرے گا. چلیے اس کے بعد کا سجدہ کنٹینیو کرو. جی سر، آگے ہم صرف ایک ورڈ لیں گے، کلا. کلا جو یہ آتا ہے کہ ہرگز نہیں،
مطلب یہ انہی کے اس چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے یہ، یعنی کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا کیا نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ like they will not do it. They will not do it. Even if they were given the chance, they will not do it. یہ یہاں پر ویسی ہے. اگر اس کے معنی ہم یہ لیں گے کہ ہرگز نہیں بھیجے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اس کے قول کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریمارک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہرگز نہیں کرے گا. اگر اس کو، یہ آپ مضمون پڑھ کے آئے ہیں اعراف میں، انعام میں، اگر اس کو بھیج بھی دیا جائے تو وہی کرے گا جو مرنے سے پہلے کرا تھا، یا جانے لوٹنے سے پہلے جو وعدہ کیا تھا وہ ویسا ہرگز نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کے خمیر میں، اس کے مزاج میں ہی ہوئی چیز ہے. تو یہ بالکل یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسپانس ہے کہ کلا، ہرگز نہیں. یعنی واٹ ایور ہی از سیئنگ ہی از ناٹ رائٹ، ہے نا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ کیا ہوگا پھر وہ؟ جی سر، انہا کلمتن، یہاں تک پہلے ہم لیں گے. اور یہ انہا کا جملہ ہے، اور ہا جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور یہ اسم ریفر کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے. یعنی انہا کلمتن، اور یہ کلمہ آگے اسی کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ، سر ہم اس کا انہا اور کلمہ کو بدل بول سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے اس کا، انہا کلمتن، یہ اس کا کہنے کی ہی بات ہے. یعنی یہ ہا جو ہے وہ کلمہ تن کو ہی ریفر کر رہا ہے یہاں پر، رائٹ؟ نہیں 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 نہیں، تھوڑا کنفیوژن. انہا کی خبر ہے، انہا کی خبر ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن کا سوال یہ ہے کہ یہ ہا اور کلمتن دونوں کیا ایک ہی چیز ہے؟ انہوں بدل بھی کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہا ہے تو وہ کیا ہے اور یہ کلمتن کیا ہے؟ سر کوئی اور اس میں مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. صرف کہنے کی بات ہے. سر ہاں جو ہے وہ یہ بات ہے جو وہ کہہ رہے کہ مجھے بھیج دے کہ میں نیک عمل کر لوں. کلمتن کیا ہے پھر؟ یہ سر یہ محض اس کی ایک بات ہے، ایک بات ہے. ویری گڈ. اب یہاں پر بدل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قول کو نگیٹ کر رہا ہے. یہ حق نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں کر رہا ہے جو وعدہ کر رہا ہے بھیجیے میں عمل صالح کر کے آؤں گا. تو یہ سب انہا کلمتن، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ صرف ایک بات ہے، اس کے منہ سے نکل رہی ہے. افواہہم، جو ان کے منہ سے بات نکلتی ہے. انہا کلمتن، یہ صرف ایک بات ہے کہنے کی، عمل کرنے کی نہیں ہے. وہ ڈیپ معنی سمجھیے. اس کو یہاں کے گرامر میں اس کو یہ بدل ہے یا وہ کیا ہے، ایسا نہیں. سجدہ اس کو ایسے ہی سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگیٹ کس بات کا کر رہے ہیں؟ وہ جو خواہش کر رہا ہے، وہ خواہش وہ عمل کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، بلکہ یہ صرف ایک بات ہے جو کر رہا ہے. اس کا اگر اور کھولیں گے تو اس کو یہی معنی نکلیں گے، اگر ہم اس کو بھیج بھی دیے، جو ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی وہ یہ جو وعدے کر رہا ہے ایسا نہیں کرے گا. دنیا میں ویسے ہی کفر کرے گا، ویسے ہی بدعمالیاں کرے گا. اسی لیے اللہ نے اس کی تصدیق کی. انہا، یہ ہا اس کا پورا قول ہے، اس کا مقولہ ہے، اس کا پورا مقولہ ہے کہ آپ اگر بھیج دیے تو شاید میں نیک عمل کروں گا جو کچھ میں چھوڑ کے آیا. اب اس کے لیے حال آیا اور اس کے بارے میں اس کی خبر دی جا رہی ہے. It is just the words of the tongue. It is just the words of the tongue. یہ اس کے صرف الفاظ ہیں. یہ عمل اس کے اوپر اس صورت میں بھی نہیں کرے گا جب ہم اس کو گھر لوٹا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ یہاں پر جو ہے یہ تھوڑے سے کچھ ٹرمینالوجی لا کے اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سارا گرامر نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ سب کیا ہو جائے گا؟ بنڈل آف کنفیوژن، بنڈل آف کنفیوژن ہو جائے گا.
جملے کے لحاظ سے اس کی انالیسس ہم کریں گے. ان کا جملہ ہے ہاں بالکل الگ چیز ہے، وہ مقولے کے لیے آیا ہے، کلمتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ صرف ایک کہنے کی بات ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جی سر، جزاک اللہ خیر، سمجھ آ گئی سر. اور دوسرے لوگ جی جو سوال ہوا نہیں، اور اسی میں کسی کو ڈاؤٹ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہم اس کے انالیسس کی، وہ بہت صحیح کے سائنسدان ہے، لیکن اس کو جوڑنے میں خواہ تکلف نہیں کریے، یہ جی بدل ہے. جی سر مجھے خود اوکے. سمجھ آ گئی، لیکن ایسے ہی پڑھتے پڑھتے ایک دم سے مجھے لگا کہ شاید یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. اور اس کی صحیح وضاحت بعد میں دوسرے ٹکڑے میں ہے. انہا صحیح. کلمتن، یہ کیا ہے؟ جی سر. ہوا قائلھا یہاں تک لیں گے ہم، اور یہاں سے جو ہے یہ جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، اور ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور قائلھا سر میں ٹرائی کرتی ہوں اس کو، اگر جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ ایکچولی کا لا سے ہے، اور قائل شاید یہ اس میں فائل بنایا گیا ہے اس کو، قائل کہنے والا، ہا جو ہے وہ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، کہ یہ اس کے بس کہنے کی ہی باتیں ہیں، یہ ان باتوں کا بس کہنے والا ہے. دس از واٹ مجھے سمجھ آیا. اب پھر بتائیے، کوئی اور ہیلپ کریے. ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سر خائل ویسے بھی خوالا سے نہیں نکلا، یہ تو خائل یعنی قائم کی طرح ہے، یہ جیسے اس پہ ہی قائم ہے. اور ہا کی ضمیر کیا بول رہے ریاض جی نے؟ بہت ہی موڈ میں معلوم ہے ہمارا. ارے خالہ کا اس میں فعل کیا ہے؟ نہیں، لیکن یہ خائل جو ہے وہ کہنے والا. ہاں، قائل، اوکے. خالہ، قائل. ہاں کی ضمیر تو اسی پہ جا رہی ہے کہ جو اس بات طرف وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیجئے، میں اچھے عمل کروں گا. بس اس کی طرف جا رہی ہے، اور یہ صرف اس کے کہنے کی بات ہے. قائلھا، یہ باتیں صرف وہ کہہ رہا ہے. اس کی مزید وضاحت ہے اتنے ٹکڑے کی. انہا کلمتن، یہ صرف ایک کہنے کی بات ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہوا قائلھا، یہ صرف اس کا قول ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے. وہ کیا ہے کہ اگر اس کو بھیج بھی دیا جائے تو ہی ول ناٹ ڈو واٹ ہی از پرومسنگ، وہ ویسا نہیں کرے گا جیسا وہ وعدہ کر رہا ہے. تو یہ اس کا پورا اس کے مقولے کے اوپر یہ ہا آیا ہے، یہ ہا آیا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نگیٹ کر رہے ہیں. ہرگز نہیں. اس کا یہ جو مقولہ ہے یہ صرف جو ہے انہا کلمتن، یہ کہنے کی بات ہے. تھوڑا سمجھیے، اطمینان سے سمجھیے. سر یہ قائلو کا پھر سمجھ نہیں آئی. ہم نے سورۃ کہف میں پڑھا تھا قالا قائلن، کہا کہنے والے نے، تو اب اس میں یہ قائلو کیا مطلب؟ کہنے والا، کہنے والے. کہنے والا. ہاں، ٹھیک. یہ بات صرف کہنے والا ہے، کرنے کہنے والا والے نہیں. نے اسے، مطلب قائلوہا کہنے والے نے کہا. سر یہ کنفیوزنگ لگا تھوڑا سا. کہنے والا کہاں سے آ گیا ابھی؟ سر وہ ہم نے سورۃ کہف میں پڑھا ہاں، نا. کہنے والا بھی لے سکتے ہیں ہم، لیکن کیا کہنے والے نے کہا، اس سے کچھ بھی نہیں. قائلوہا صرف کہنے والا ہے اس ہا کو، کہنے والا ہے ہا کو. یہ ہا کیا ہے؟ یہ مقولہ جو باتیں وہی بات. جی. کہہ رہا ہے، وہ کرنے والا نہیں ہے. صرف قائلوہا، یہ باتیں کہہ رہا ہے، کہہ بٹ رہا ہی ہے. ول ناٹ ڈو اٹ، ہے نا. وہ جو ہے یہ صرف یہ جو کلمہ ہے یہ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ if actually this happens. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھیجتے بھی ہیں. تھوڑا سا نزاکت ہے اس کے اندر، اور سمجھنا ہے کہ اس کا ایک مقولہ ہے، اس کی مزید وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. کہ اس کے ایک مقولے کو ریپیٹ کیا کہ موت کے وقت وہ کیا چاہے گا، اللہ سے کیا خواہش کرے گا،
اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ریسپانس ہے کہ یہ تو صرف ایک کہنے کی، کرنے کی بات الگ ہوتی ہے، کہنے کی بات الگ ہوتی ہے نا. انسان بات زبان ہلا کے تو بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے، لیکن ایکچولی جب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہی ڈز ناٹ ڈو. اور صرف بات کرنے والا، ڈینگے مارنے والا، لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے واسطے خائل ہوا. صرف زبانی باتیں کرنے والا ہے نا. یہ صرف ایک اس کا ایک خالی بات ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن اب اس کے اندر وہ مطلب چھپا ہوا ہے کہ اگر اس کو بھیجا بھی جائے تو وہ خائل ہوا، وہ ہوا. ہرگز نہیں سے اس کا تعلق، ہرگز نہیں. یہ صرف ایک کلمہ ہے جس کو وہ پورا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صرف اس کو. یہ خائل آپ کو فاطمہ سمجھ میں آیا؟ یہ والا قائل تو فرق ہوتا ہے نا سر. قائل ہو گئے ہم آپ کے، سچتا نہیں کچھ قائل ہونا. اب تو یہ کون والا قائل اردو کو ہے، عربی میں گھسا کے سارا مقولہ، قائل، قول، کچھ اردو کے الفاظ ہیں جس کے معنی الگ نکلتے ہیں. قائل، خالا، وہ کہا. قائل عربی میں جو ہے کہنے والا ہے، لیکن آپ اردو میں اس کو لیں گے تو قائل کے معنی بھی وہی نکلتے ہیں، کہنے والا. کس کا قول ہے؟ قول جو کہی ہوئی بات ہے، قائل کہنے والا ہی ہے نا. اس کو وہ صرف کہنے والا ہے نا. آپ ایک اردو میں مانے آپ کسی کی بات کے قائل ہو گئے، میں قائل ہو گیا، میں مان لیا، وہ اردو کا قائل ہے، میں قائل ہو گیا، آپ کی بات کو مان لیا. لیکن یہاں پر جو ہے صرف کہنے والا، باتوں کا کہنے والا، کرنے والا نہیں. صحیح. ٹھیک ہے فاطمہ؟ جی سر. سر پھر ہم اس کو قائلھا کو ہوا کی خبر بول سکتے ہیں، پھر ہم کہیں گے اس میں فائل جو ہے وہ خبر کے بالکل طور پہ بھی بالکل. آ ہاں سکتا بالکل. ہوا کون ہے؟ وہ صرف قائل جی. ہوا ہے، یعنی یہ باتیں کرنے والا ہے. اور ہاں جو ہے وہ پورے اس کے جو وہ ریکویسٹ کر رہا ہے اس کی طرف ریفر کر بس رہی اس ہے کا قول. کہ یہ صرف وہ سارا کچھ کہنے ہی والا ہے، بس کہنے کی باتیں ہیں اس کی. صحیح. جی سر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہاں تک اگر ہم اس کو لے لیں گے پہلے، واو جو ہے وہ اسی کی کنٹینیویشن ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو ریمارکس ہیں، تو ہم اس کو حرف عطف جو ہے وہی لیں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور سر ورا اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ورا. اور اس من ورائہم، اور ان کے پیچھے، برزخن، برزخ ہے. یعنی برزخ جو ہے یہ ایک پردے کے لیے یوز ہوتا ہے، یا ایک عالم ہے جو اس عالم اور آخرت کا جو عالم ہے اس کے درمیان کی جو ایک سٹیج ہے، اس کو ہم برزخ بولتے ہیں. یعنی اس دنیا اور آخرت کی جو دنیا ہے ان کے درمیان کا جو ایک پردہ ہے اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک پردہ ہے یا ایک برزخ ہے. الی یومی یبعثون، الی جو ہے حرف جار ہے، یومی اس کی وجہ سے مجرور ہوا، جار مجرور متعلق یبعثون ہوگا. یبعثون جو ہے سر دوبارہ کرتی ہوں اس کی انالیسس. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یبعثون جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اور بعثا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اٹھائے جانا. بعثا یعنی دوبارہ بعثت ہونا، جس کو مطلب اٹھائے جانا، اس دن تک جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے. اور اس کا جو وہ ہوگا نائب فاعل، وہ یا ہوگا، وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھجوائیں گے، اور اگر ایسا کوئی مطلب نہیں ہوگا. کون سمجھے اس کو؟ سر میں آگے بتا رہی تھی ابھی، سر میں بتا رہی تھی ہاں آگے. بتائیے. جی سر، اس کا یہ ہے کہ وہ مطلب ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، وہ جب تک کہ وہ نہیں دوبارہ نہیں اٹھائے جاتے تفصیل سے قیامت کے دن زیادہ تک. سجدہ، تفصیل جی سے سر. زیادہ
مجھے صرف یہ بات بتائیے، من ورائہم برزخ، یہ کیا ہے؟ اتنا ٹکڑا سمجھا ان دیجیے. کے پیچھے اس کے بعد پیچھے جی سر، ان کے پیچھے برزخ ہے، یعنی کہ ان کے درمیان جہاں پر اب وہ ہیں وہاں پہ ایک پردہ ہے، اور وہ دن تک رہے گا جب تک کہ وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں، مطلب دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، وہ اسی میں رہیں گے مرنے کے بعد، جس ایک سٹیٹ میں وہ ہیں وہ اسی سٹیٹ میں رہیں گے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. یہ مجھے سمجھ آیا. اچھا، اب کسی اور سے پوچھوں میں، کوئی اور جی سر. کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ایکسکیوز میں، یہ فریز ہے ورائہم برزخ، نہیں سیدھے کوئی فریز نہیں ہے، فریز نہیں ہے. پھر اس کا مقام گرامر میں ٹرائی کر ہاں، یس ایشا. سر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اگر ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں گے تو یہ ایک جملے اسمیہ خبریہ ہے جس میں مبتدا مؤخر ہے برزخن، اور اس کی خبر ہے من ورائہم، کہ ان کے پیچھے ہے برزخ. اب ہم اس پر تدبر کریں گے تو ایک تو ہوگا کہ ایک بار جب وہ مر جائیں گے اور اپنی عذاب کی جو شکل ہے وہ دیکھیں گے تو ان کو افسوس ہوگا کہ وہ پیچھے جا کے اچھے اعمال، صالح اعمال نہیں کیے، اور اس کا وہ جھوٹا وعدہ یا ایک طرح سے جو کہنے والی بات ہے کہ ہمیں پیچھے بھیجو، وہ اپنے رب کو پکار کے کہیں گے کہ ہمیں پیچھے بھیجو، واپس بھیجو دنیا میں تاکہ ہم صالح اعمال کر سکیں. لیکن فزیکلی اور اسپرچولی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک بار مرنے کے بعد واپس دنیا میں بھیجا نہیں جاتا، جو اعمال اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں اتنا ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ایک طرح کا ایک فزیکل بیریئر بھی ہے کہ ان کے پیچھے ایک برزخ ہے. دوسری چیز کہ جو برزخ کا کانسیپٹ ہے پرگیٹری، جب ہم مرتے ہیں، جب ہماری روح قبض ہوتی ہے اور پھر جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہماری روح جو ہے ایک برزخ والے مقام میں ہوتی ہے تب تک جب تک کہ ہمارا حشر میں جس دن ہمارا اعمال نامہ کھلے گا اور ہم جج کیے جائیں گے تو وہ ایک مقام ہے جہاں پر ہمارا ایک ٹیمپرری، جس طرح ہمارا دنیا کا سفر ایک ہے اسی طرح وہ بھی ایک سفر ہے جب تک کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو حساب کتاب ہونے کا جو دن آئے گا جو اللہ عالم کب ہے، تو تب تک ہم وہ برزخ میں رہیں گے جو کہ ایک طرح کا فارورڈ موونگ کہہ سکتے ہیں سر مقام ہے. تو ورائی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک طرح کا یہ ظرف ہے جو کہ ہم جو ہے ضمیر ہے اور وہ مضافلے، مطلب دونوں مل کر مرکبی اضافی ہو رہا ہے. تو ہم کی ضمیر انہی کی طرف جا رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری انسان کی طرف جو کافر ہیں یا جو ہم سب میں تو یہ جو ہے اس کا کانسیپٹ آف برزخ ہے وہ یہاں پر اس کی خبر دی جا رہی ہے اتنے سے جملے میں. مجھے ایسا لگا سر. بہت اچھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم نے انالیسس بہترین کی، جو بالکل سچ ہے کہ برزخ کے بارے میں یہ اس کا مبتدا ہے. ساجدہ غور کریں، اس کے بعد یہ برزخ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے من ورائہم. دس از دا رائٹ انالیسس. اب اس کا یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نگیٹ کیا کہ یہ کہنے کی بات ہے، وہ صرف کہنے والا ہے، کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد یہ ٹکڑا سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. وہ یہ کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہمارے پاس جسم نہیں تھا، ہماری صرف نفوس تھے، روحیں تھی. اس کے بعد ایک پروسیس ہوا کہ we came into this world. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو لایا یہاں سے. اس کے بعد پھر موت ہے، موت آئی. پھر موت کے بعد جس کا اسٹیج عالم برزخ ہے. عالم برزخ ہے، برزخ کے معنی ایک پردہ ہے. اس کے بعد یوم یبعثون ہے، ایک دن ہم اٹھائے جائیں گے. پھر اس کے بعد کا اسٹیج ہے
کہ ہم ہمارے اعمال کے لحاظ سے، اللہ کے رحم و کرم کے لحاظ سے ہمارا جو ابدی معاملہ ہے یا کچھ سزاؤں کے بعد کسی اور طرف آنا ہے، وہ فیصلہ کیا جائے گا. فیصلے کا دن ہے، اٹھائے جانے کا دن، فیصلے کا دن، جو ججمنٹ کا دن ہوگا. اس کے بعد پھر یا تو جنت میں یا جہنم میں رہیں گے، یا بعض جہنم کی سزا بھگت کے پھر جنت میں جائیں گے. یہ اسٹیجز ہیں. تو اس آیت کی حکمت یہ ہے کہ نہ اس کی خواہش پوری ہوگی، وہ خواہش کرے گا، نہ اس کی خواہش پوری ہوگی. اگر خواہش پوری بھی ہوگی تو وہ واپس جا کے کچھ کرے گا نہیں. یہ اس کی باتیں صرف کہنے کی باتیں ہیں، اور وہ یہ صرف کہہ رہا ہے، کرنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیز آر دا اسٹیجز. پلٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. کوئی جوانی سے پلٹ کے بچپن میں نہیں جا سکتا، بچپن سے پلٹ کے شیر خارگی میں نہیں جا سکتا، ضعیفی سے پلٹ کے جوانی میں نہیں جا سکتا. یہاں پلٹنے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ ایک اللہ نے پروسیس مقرر کر دیا ہے کہ اس میں آگے کی طرف ہی جاتے ہیں، پیچھے نہیں جاتے. تو اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ برزخ، آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے، بلکہ برزخ ہے. برزخ پردہ کے معنی لیے بہت سے لوگ. یہ ایک ایسا پیریڈ جس میں آگے کی چیز پردے میں ہے. برزخ یہ خبر کی زندگی ہے، روحوں کی زندگی ہے. جسم جو دیا تھا وہ تو مٹی میں سڑ گل گیا. اب اس کے بعد ایک ایسے عالم میں جس میں آخرت کے دن میں ایک پردہ ہے یا ایک گیپ ہے. اس کی کیا پیریڈ ہے، کیا مدت ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے کہ سارے جتنے ہیں ان کو وہی نفوس، وہی روحیں لوٹائی جائیں گی اپنے اسی جسم کے ساتھ. وہ دوبارہ محشر کے دن اٹھیں گے اور ان کا کچھ بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جائیں گے، کسی کا حساب کتاب ہوگا، آگے کی حیات میں آگے آئے گا، اور بہت سی دوسری صورتوں میں بھی آئے گا. وہ میزان قائم ہوگا، اس کے لحاظ سے جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا کم ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. وہ ساری باتیں وہ آخر یہ فیصلے سے پہلے ایک پیریڈ ہے، جیسے زندگی کا ایک پیریڈ تھا. دنیا میں تھے نہیں، وجود نہیں تھا، کہیں جسم نہیں تھا، صرف نفوس تھے، روحیں تھی. اور اس کے بعد اللہ نے اس روح کو، ہماری روح کو ایک جسم عطا کیا، اور یہ دنیاوی زندگی کی جو ہماری عمر ہے اس میں اسی میں ہی کام کرنے کا موقع دیا. اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو then we have to face the death. اب پلٹنے کا سوال کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے ایک اور پیریڈ میں، ایک اور حال میں، ایک اور زمانے میں ہم کو داخل ہونا ہے. وہ زمانہ ہے زمانے برزخ، جہاں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اس میں کئی باتیں آتی ہیں کہ نیک لوگوں کو، نیک روحوں کو پہلے ہی بشارت، جیسا ابھی ہم بولے تھے نفس المطمئنہ کہہ کے، یا پھر اور طریقے سے ملائکہ بشارت دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اور ان کے لیے خبروں کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، وہ کوئی عذاب خبر بھی نہیں ہوتا. وہ بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن اس میں موومنٹ ہمیشہ فارورڈ ہوتا ہے، کوئی چیز لوٹ کے جانے کی نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ موت آ جائے گی، حق کو پہچان لے گا، ایک کہنے والی بات کہے گا اور جھوٹا وعدہ کرے گا، اس کو کہ وہ کر نہیں سکتا لیکن کہے گا. بہرحال اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 ریمارک ہے اس میں. یہ اس کی جو باتیں ہیں یہ صرف کہنے والی باتیں، کلمتن ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر وہ ان باتوں کو صرف کہہ رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ورائی ہم معنی یہ پیچھے کے ہی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کو درمیان کے معنی لیتے ہیں. ان کے اور یوم یبعثون کے بیچ میں
ایک پیریڈ ہے، ایک زمانہ ہے جس کو زمانے برزخ کہتے ہیں، جس میں ابھی فیصلے نہیں ہوئے. کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی فیصلہ اعمال نامہ جب تولا جائے گا اس وقت معلوم ہوگا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو موت کے وقت ہی بشارت مل جاتی ہے. تو وہ لوگ جو انکاری تھے ان کے بارے میں کہ ایک ایسے پیریڈ سے بھی گزریں گے، وہ عالم برزخ ہوگا. دیٹ ول بی اے لانگ پیریڈ اور اے شارٹ پیریڈ. کب ہوگا وہ اللہ کو ہی معلوم. لیکن اس کے بعد ایک اور پیریڈ شروع ہوگا، وہ ہے جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور فیصلہ ہوگا. یہ بھی ایک محشر کا دن ہوگا، اور اس دن وہ بھی ایک دن اتنا طویل دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر وہ ابدی زندگی یا تو جہنم کی یا جنت کی، یا کچھ دن جہنم کی ایمان والوں کے لیے، اور پھر وہاں سے جنت میں ٹرانسفر ہوگا. لیکن جنت میں ایک بار جو گیا وہ کسی بھی قیمت پہ واپس جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن جو جہنم میں گئے وہ بھی دو قسم کے ہوں گے، ایک ابداً جہنم میں رہیں گے، ایک اپنی سزا کاٹنے کے بعد اگر ان میں کچھ بھی ایمان ہے تو they will be transferred to جنہ. بڑی غور کرنے کی آیت ہے. پھر آپ لوگوں کی سوچ، آپ کے سوالات آپ مجھے خوش کر رہے ہیں کہ یو آر تھنکنگ، تدبر آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ ہاں کدھر جا رہا ہے، کلمے کے معنی کیا ہے، اس کی گرامر کیا ہے، اس کو انالیسس کیسے کریں، اور پھر یہ سٹیجز کیا ہیں. اور تھوڑی سی میں سمجھا تھا کہ بہت آسان آیت ہے، ہو جائے گی. لیکن جب کام لے کے بیٹھتے ہیں سامنے، کوئی بھی کام دنیا کا ہو، اس کو اگر ہم سوچتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑا آسان ہے، یوں ہو جائے گا چٹکی بجانے میں. لیکن جب وہ کام آپ اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈال کے دیکھ لیجیے، لیکن ایکچولی وین یو ہینڈل اٹ، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، اس میں کیا کیا کام میں مشکلیں آتی ہیں، اس کو کس طرح صحیح کر کے لانا ہے. تب یہ مجھے جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ 2 منٹ میں آپ بھی سمجھ جائیں گے، میں بھی سمجھا دوں گا. لیکن when we actually took it، اتنے 12-13 دماغ، 12 شاید اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور پھر اس کو جو اس میں الجھنیں تھیں، گٹیاں پڑی ہوئی تھی، اس کو کھولنے میں it took so much time. یہ 2 آیتوں میں بھی. اور یہی ہوتا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ آج تو 3-4 آیتیں ہو جائیں گی، آسان ہیں، وہ میرے لحاظ سے ہے. لیکن جب ہم اس کو لے کے بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے ذہن مل کے، پھر میں، سب مل کے تمام جتنی الجھنیں ہیں اس کو کھولنے میں. آپ کبھی سوچ کے دیکھیے، کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا معلوم یہ کون سا کام ہے 5 منٹ میں کر دیں گے. when actually you take it you will know how much time it will take. Do you agree with this statement? جی سر بالکل. میں نے خود جب پڑھا تھا تو مجھے 1 سیکنڈ میں سمجھ آ گئی تھی ساری کی ساری، لیکن جب ہم اب دیکھ کے بیٹھے ہیں تو there are so many things کہ جس پہ واقعی شاید ہم اوور اس کو لک کر دیتے ہیں خود پڑھتے ہوئے، لیکن جب مل کے سب پڑھتے ہیں کچھ تو سمجھ میں آ بہت جاتا ہے، کچھ ترجمہ پڑھنے سے ایک ہلکا سا، لیکن اس میں جیسے آپ ڈیپ جا رہے ہیں اس طرح سے جو مشکلات آتی ہیں وہ اس کے گرہ کھلتے جاتے ہیں، تب جا کے آتے ہیں. 2 آیتیں آئی ہیں جو کھلی ہیں، لیکن ابھی ایک آیت اور ہے. اس کے اوپر کوئی اور کامنٹ، کوئی اور ڈاؤٹ؟ بہت اچھی چیز ہے ڈاؤٹ رکھنا یا اس کے بارے میں پوچھنا، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. کوئی اور سوال؟ نجیبہ اس کو آدھا کریں گے جلدی سے، آدھا ممتاز کریں گے، جلدی کرو اچھی اس کو بات ہے. پورا ریوائز بسم آپ اللہ کر سکتے ہیں. میں اسی لیے تم بسم کو اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعلی اعمل صالحا. لعلی مشبہ بالفعل ہے، علی ای کی ضمیر جو ہے وہ احدہم جو مرنے والا ہے اس کی طرف ہے. اعملو فعل ہے، یہاں سے جو ہے فعلیہ جملہ ہے. اعملو صالحا،
आमल में फेल और फाइल है, सालेहन इसका मफूल है। फीमा तरक्तु, फीमा उसमें, जो कुछ उसमें, तरक्तु मैंने छोड़ा। तरका में फेल है, इसका रूट है तरका, तरक्तु माजी, माजी मुतकल्लिम सिंगुलर है। और कल्ला, दूसरा भी कल्ला सिर्फ, हाँ वेरी गुड, कमान कमान कमान। कल्ला हरगिज नहीं, नेवर के माना में है। थोड़ा सा समझा भी तो इसको, क्या समझे? ग्रामर तो बहुत अच्छी कर ली, वेरी गुड, आप स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं, दैट इज गुड। थोड़ा सा क्या समझे ये भी समझा तो। इससे पहले वाली आयत का कंटिन्यूएशन है, और ये भी मखौला है, रब्बिर जीवन से शुरू हो रहा। हाँ, तो लअल्ली आमलु सा, ताकि मैं नेक अमल कर लूं जो कुछ मैं छोड़ कर आया था। ये Good. मरने वाले का कौल है जी। जी। उसके बाद कल्ला ये जो है हरगिज में निगेशन है, हरफ निगेशन। इन्नहा कलिमतुन, इन्ना का जुमला है, हा उसका इस्म है, कलिमतुन खबर है। तो इन्नहा, हा की जमीर जो है इसका, हाँ, आमलू सालेहन की तरफ है ना। नहीं नहीं ये नहीं, इन्नहा वो जो कुछ, कलिमतुन ये जो है एक कलिमा है, सिर्फ मुंह से बोलने की बात है, अमल नामुमकिन है। हाँ बोलते जो कह रहा है छोड़ दिए, यह सब हाँ, बात निगलना नहीं। अच्छा, हा को समझाते समझते खा लिए। इन्नहा ये सब, ये जो बातें कह रहे हैं, हाँ बस ये लअल्ली पूरी आमल बात है। जी, हाँ ये ये जितना पूरी जो बात है उसकी तरफ है। कलिमतुन खबर है उसकी, कि ये सिर्फ बोलने की बात है, मुंह से बोलने की बात है। हुआ खाइलुहा, हुआ वो, हुआ की जमीर जो है इसी की तरफ है, क्या है, अहदहुम की तरफ आती। खाइलू फाइल का काम कर रहा, खाइलू कहने वाले की, सिर्फ कहने वाला है। ये हा की जमीर जो है आमलू सालिहन की तरफ है। नहीं, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? पूरा खौल, पूरा खौल, ये खौल जो है, हुआ की जमीर क्या बताया आप, कौन है ये अहदहुम, हाँ अहदहुम, वही खाइलुन, उनमें से जो ये है लौटा दीजिए, वो जो है वो सिर्फ ये बातें कहने वाला। मुमताज यहाँ से कंप्लीट करो जल्दी, और थोड़ा समझाओ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनौ वराइहिम बरज़खुन, मिनो नहीं है मुमताज, ना पे ज़बर और वाव पे तजदीद है ना सर। कहाँ है वाव पे तजदीद? मिन वराई, वाव पे नहीं है, वाव पे तजदीद रहती तो मिनो पड़ती, वाव पे ज़बर। अच्छा, यहाँ वाव गलत आ गया मेरे पास। तो कुरान में वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, ये वा अत्फ है, मिन वराइहिम और इनके आगे, और इनके आगे एक पर्दा, बरज़ख एक पर्दा है या आड़ है, आलम बरज़ख। इला यौमि युबअसून, उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। याद है आयशा ने इसके एनालिसिस की थी, आप सवाल भी कर रहे थे बीच में, ग्रामेटिकल क्या पोजीशन है इसका, क्या एनालिसिस। बरज़खुन मुब्तदा है, और ये हाँ वराइहिम इसकी खबर है। ये आगे के माने ले रहे हैं आप, दरमियान, पीछे के माने में। हाँ, इसके पीछे। अब वो जो है वो एक ओवर गोइंग प्रोसेस है, वो एक आगे बढ़ने वाला प्रोसेस है। जिंदगी से पहले हम कुछ नहीं थे, सिर्फ नफूस थे, ये सब मैं समझाया आपको कि ये प्रोसेस कहीं पीछे नहीं हटता। क्या है वो प्रोसेस, क्या है वो समझाइए। मिम वराइहिम बरज़खुन के क्या माने हैं, जो अभी मैं समझाया। के बाद जब होते आलम में बरज़ख में जब रहते, उसके बाद फिर दोबारा उठाए जाते मौत के बाद, वापस नहीं आते। ठीक है,
تو یہ इला हालत में कब तक रहेंगे? हशर तक, जब तक दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मुमताज। वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। यौमे यौमे युबसून इला हाँ, यौमे यौम, युबसून, बस वहां तक, ये आगे ही वहां बढ़, बस ये बरज़ख में वो दोबारा उठने तक हाल में बरज़ख में रहेंगे। इला इला जार मजरूर है, इला यौमे जार मजरूर मुतालिक बरज़ख। युबसून मजहूल है, इसमें या फाइल है, नायब फाइल है। हाँ, युबसून मजहूल और नायब फाइल है। उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। गुड आलम बरज़ख में रहेंगे उस वक्त तक, जब तक गुड कि गुड, वी आर डूइंग गुड, सब सीख रहे हैं। एनी क्वेश्चन और कमेंट्री ऑन इट? Still 5-7 minutes are there. I think we can complete this group. और किसी को कोई बात बोलता है या ऐड करना है? सर ये आपने कहा में वराइम बरज़खुन की जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, उसका मतलब मुझे जो वो समझ आया निचोड़ कि जब एक दफ़ा मौत आ गई और आलम बरज़ख में पहुंच गए जहाँ पे वेट करेंगे क़यामत तक के लिए, तो अब जो वो अमाल करके आए हैं अब वही उनके साथ रहेंगे, लाइक वो अमाल चेंज नहीं होंगे, यानी वो ना लौटाए जाएंगे और ना क़यामत के दिन कोई उनके लिए कोई रियायत होगी, लाइक वही अमाल होंगे जो अब कर चुके, अब उसके साथ वो स्टक हैं आलम बरज़ख में। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। अब वहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो जब तक दोबारा उठाए जाने तक सर अजाब होता जाएगा कब्र में, आलम बरज़ख में। मेरे क्या मालूम, मैं कहाँ गया अभी? नहीं मैं ऐसा, अरे आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गई, ऐसा एक नहीं मुझे भी नहीं, मैं अजाब होगा या उसमें हम सब पढ़ चुके हैं। नेक लोगों के लिए बरज़ख में भी उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, खबर की ज़िंदगी में भी खिड़कियाँ खुली भी रहेंगी, वहाँ से उनको जन्नत के दरवाजे खोलेंगे। ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की पोशीदा बातें हैं और उसका हकीकी इल्म वो तो वहाँ पहुँचने के बाद ही होगा, लेकिन उसका एक थोड़ा सा नक्शा ऐसा याद आते जाता है सर। हर एक को खबर में क्या हो रहा क्या है, मगफिरत के वास्ते ऐसा, तो इसलिए मेरे को ऐसा ख्याल आते रहता। नहीं उसमें क्या इतना फील का कुछ भी नहीं, अल्लाह से दुआ करना, बाकी जो देना है वो देंगे। अमल का भरोसा नहीं, उनके रहमत पे ही भरोसा करना है इंशाल्लाह। लेकिन क्या होगा वो बोल के मैं या गुनाहगार कभी नहीं होना, वो तो अल्लाह को मालूम है क्या होगा, है ना, बरज़ख में। लेकिन अहादीस पढ़ने से, कुरान पढ़ने से हमको मालूम होता है कि मरने वाले को बशारत जन्नत की उसके जाने से पहले ही मिल जाती है, वो सब कुरान से ही मालूम होता है। ठीक है, वही मगफिरत की दुआ करते रहते ना सर, तो वही पूछ रहे। दुआ अलग चीज है, दुआ से अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत सी चीजें अता कर देते हैं और कोई दुआ मोमिन की खाली जाने नहीं देते, उसको पूरा करते हैं। दुआएं तो बराबर करते ही रहना है, क्या पता हमारा अमल काबिल कबूल भी हो अल्लाह के पास या ना हो, दुआ तो करते रहना बिल्कुल। लेकिन ये नहीं समझना कि हमको आलम बरज़ख में भी अजाब होता रहेगा, हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेंगे तो वो भी ऐसे गुजर जाएगा कि खबर से हज़ार साल रहने के बाद भी उठेगा तो अचानक इतना जल्दी हमको हमारी नींद से कौन बेदार किया गया, उसका पता ही नहीं चलेगा कितनी देर रहा साला। ठीक है मुमताज, ऐसे ख्याल आता है। हमारे आबा और अजदाद या फिर उनके आबा और अजदाद जो पहले बरसों पहले मर चुके हैं, तो उनके लिए ये बरज़ख की जिंदगी काफी लंबी होगी, बाद में मरने वालों की मनस्बत। और सुना है ये मुर्दे इंतजार करते क़यामत का, यौमा यबसून, क्या इंतजार करते रहते, इस्तकबाल भी करते बोलते ना सर, ये भी सुनी मैं। वो रूहों के बारे मरने की
ملک الموت نہیں ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اپنے آپ میں الجھنیں پیدا کرنے ایک روح اور جسم کا رشتہ الگ چیز ہے، پھر جب الگ ہو جاتے ہیں روح کا رشتہ الگ ہے۔ قرآن میں آپ جتنی چیزیں پڑھتے ہیں وہ جو ہے نیک روحیں کہاں جاتی ہیں، لین میں جاتی ہیں، سجین میں جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں وہ اللہ کو معلوم ہے کہ روحوں کا بھی ملاپ ہوتا ہے، جسموں کا تو ملاپ نہیں ہوتا۔ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اور جب وہ روحیں جب یہاں سے جاتی ہیں تو وہ اپنے والدین سے جو گزر گئے ان سے بھی ملتی ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن وہ حدیث سے اس کا ایک تصور ہم کر سکتے ہیں، حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ جب جاتے ہیں پھر وہ روحوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو اعمال ثواب جاریہ کے کام چھوڑ کے آئے ہیں وہ ان کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے، ان کے درجات روحوں کے بلند کیے جاتے ہیں۔ لیکن جہنم اور جنت تو اسی جسم کے ساتھ ملے گی، جس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا فیصلے کے بعد، پھر اس روح کا جو دنیا میں ہم کو دی گئی تھی اسی جسم سے اس کا تعلق پیدا کیا جائے گا، اور فیصلے کے بعد وہ روح اپنے اسی جسم کے ساتھ یا تو جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی۔ روحوں کا الگ قصہ ہے، جسم کا الگ قصہ ہے، so they are different۔ تو ہم پورے کے پورے اٹھ کے جنت میں یا برزخ میں جانے والے نہیں ہیں، برزخ میں روحیں ہوں گی یا پھر ہم پورا جسم کے ساتھ کہیں نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک عارضی پیریڈ ہے جس میں جسم اور روح کا ملاپ ہوتا ہے، اور وہی آزمائش کا، اور اس ملاپ کے ساتھ وزڈم، ہارٹ، فیصلے، اعمال، یہ ساری چیزیں جسم سے متعلق جسم اور روح کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن دونوں سپریٹ ہو جاتے ہیں، جسم تو سر گل جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن وہ بھی اسی حالت میں اٹھے گا، اور پھر جس حالت میں مرے تھے اس حالت میں نہیں، بلکہ ہر ایک جب اٹھے گا تو اس حالت میں جب وہ کڑیل جوانی کی حالت میں تھا اس حالت میں اٹھے۔ یہ سارے چیزیں ہیں، مگر اس کے اوپر ہم کو زیادہ جتنا غور کریں گے اتنا سوائے کنفیوژن کے کچھ ملے گا نہیں، اس لیے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، وہ جو ہونے والا ہے وہ ہوگا۔ یہاں اس کی فکر یہی کرنا ہے کہ whether my deed is accepted by اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ جو ہے یہ کوئی نیکی ہوئی ہے تو اس کو قبول کریے اور اس کو محفوظ بھی کریے، ساتھ لانے کی توفیق بھی دیجیے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ خود متاثر ہو گئے تھے، نارمل ہو گئے؟ نہیں میرے کو خیالات آتے رہتے بچی کے تعلق سے۔ نہیں کو تو ہوتا، جو آیا اس کو جانا ہے، اتنا سیریس۔ اب مرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا، جس کو جانا ہے، جس کا جتنا لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ چلیے 101 اسی گروپ کی آخری آیت ہے، وہ اس تو نہیں ہو سکتی، ٹائم بھی ہو گیا۔ بہرحال is there any understanding اس دو آیتوں میں؟ ممتاز تو بہت جذباتی ہو گئی، اور اینی ون؟ فاطمہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہاں بولیے۔ ہر آیت جو دکھائی میں دیتی یہ کہتی ہوں نہیں ہوتی، ایک بار ہو گیا اور ممتاز، اچھا جی بند کر دو۔ چل کیا بول رہے فاطمہ؟ سر، یہی کہ دکھائی دینے میں اگر وہ آیت اتنی سمپل ہوتی ہے لیکن ہوتی نہیں، جب ہم کھولتے ہیں تو سر وہ بہت ڈیپ ہوتی ہے، سمجھنے والی۔ صحیح ہے، اور جب میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب تک پہنچانا ہے میسج، سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی 2-4 منٹ میں بات ہو جائے گی، لیکن جب ہاتھ پہ لے کے بیٹھتے ہیں تو اس میں کیا کیا گراہ ہیں جو آپ کو ہم کو مل کے کھولنا ہے وہ سامنے آتی ہیں، ورنہ انڈیویجولی مگر آپ پڑھ لیجئے تو آپ کی بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، گرامر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کا کنٹینٹ بھی سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن جس طرح سے آپ لوگ اس کو کھول رہے ہیں، جتنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیٹ از ایکسلنٹ انشاءاللہ. چلو آج اس کے ہمارا کے بھی برین کی کافی واشنگ ہوئی، اس کا بھی بہت اچھا برین چل ہی نہیں رہا آج، ہوں دماغ آج چل ہی نہیں رہا. وہ کیوں نہیں تھا؟ خائل کو ابھی کی کلاس کی بات نہیں ہے، جس دن سے اس کی تیاری کی تھی اس کو اپنے دماغ میں قائم بٹھایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وہ قائم ہے، اور قائل کو قائل نہیں سمجھ رہی، قائم سمجھ رہی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کس کو سمجھ رہی ہوں. سر کوئی دعا کرے میرے لیے، کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے. نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، بہت اچھے ہے تم، ڈونٹ گیٹ کنفیوز. قائل قائل ہے، قائم قائم ہے. اور ایک اور بھی چیز، وہ بھی وہ جب بتا رہی تھی آپ کو وہ ارجی کا، تو دوسرا جلس پہ چلی گئی، کیونکہ میں اپنے نوٹس میں وہ جو دیکھ رہی تھی جو میں نے بنائے ہوئے ہیں وہ مزید فی کہ اس میں وہ جلسا ہی تھا شروع والا، اجلسا اور جلس اس وجہ سے ہو رہا تھا. تو بس کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دماغوں کو آمین. تر و تازہ رکھے، سب کے حافظے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم سب جو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اسے یاد رکھنے کی، اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو صحیح سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور جس تک ہو سکے اسے پہنچانے کی اس تک توفیق عطا فرمائے. ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا کے رکھیں. کہ ربنا نعوذ بکا ربی انی اعوذ بک من همزات الشیاطین انی اعوذ بک ربی ان یحضرون. نعوذ بکا ہم سب کے لیے کر رہے ہیں نا، ربنا نعوذ بکا من همزات الشیطان و نعوذ بکا ربنا ان یحضرون. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کبھی کسی بات پہ غصہ یا صحیح فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی رہنمائی فرمائے. جو صحیح ہے وہ صحیح دیکھیں، جو غلط ہے اس کو غلط سمجھنے کی اور اس سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ایک اور یہ 7:30 کیا ہو گیا؟ ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ ابھی تم نے اس کو وہ جمع کے صیغے میں کنورٹ کرنے کی جو کوشش کی، اس کے بارے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ربنا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ بک من همزات الشیاطین، اصل اس میں حدیث یہ ہے کہ اگر آپ محفل میں انڈیویژولی بھی کوئی دعا کریں گے اور اس کے بعد جتنے سننے والے ہیں آمین کہیں گے تو وہ اجتماعی دعا ہو جائے گی، سب کے لیے دعا ہو جائے گی. تو جیسا قرآن میں ہے اگر ویسا بھی آپ پڑھ لیں تو ہم سب اس میں شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس میں آمین بول رہے ہیں. تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ربی زدنی علم اگر میں کہہ دوں تو وہ سب کے لیے ہوگا، میں آمین کہہ کے شریک ہو جائیں. محفل میں انڈیویژول دعا بھی وہ کلیکٹیو بھی ہو سکتی ہے، جتنے سننے والے ہیں جو بھی آمین کہے گا اس دعا کو سنے گا اس دعا میں شامل ہو جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انڈیویژول قرآنی دعاؤں کو محفل میں پلورل کر کے یا گروپ کے لحاظ سے اس کو نہ کا استعمال کرنا. اٹ از ناٹ ویری نیسسری. جیسا قرآن میں ہے پڑھ دیجئے، ہم آمین کہیں گے تو ہم سب اس دعا کے حقداروں میں، اس دعا کے مانگنے والوں میں شریک ہو جائیں گے. That's one way what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has taught us. بیسی محفل میں صرف اپنے سنگولر متکلم کی دعا آپ کریں گے، جیسے ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، آپ سب سننے والے اگر آمین کہہ دیں گے تو آپ سب کی طرف سے وہ دعا ہو جائے گی. اوکے. ایک بالکل صحیح، جزاک. اور ایک دوسری بات یہ کہ کل کی کلاس 7:30 کل ہے نا کلاس، یا کل کہیں پہ میلہ ہے دعوت وہاں پر ڈالس؟ کل نہیں میلا، نو میلا کل، نو. 7:15 to 8 o'clock. Will it be okay? کافی ٹائم ہے مغرب کے بعد، سکون سے پوری مغرب پڑھ کے
8 بجے 45 Will it be okay? Yes, sir. Joining time 7:10. Yes. Yeah, 7:10. Class will start at 7:15 and will end at 8 o'clock. Inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.